بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شوگر مافیا کی طرف سے دوبارہ ایک کارروائی کی گئی ہے اور شوگر مافیا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہے، جس کو ہم ICA کہتے ہیں۔ انٹرا کورٹ اپیل تب فائل کی جاتی ہے جب اگر کوئی میٹر ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ریٹ جورسڈکشن میں جاتا ہے، تو اس کی اپیل کے لیے آپ سپریم کورٹ نہیں جاتے بلکہ آپ انٹرا کورٹ اپیل میں جاتے ہیں۔ پہلے اگر ایک بینچ کا فیصلہ ہے، سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، تو پھر وہ ڈویژن بینچ میں چلا جائے گا، جس میں 2 ججز اس کو سنیں گے، اور یہ اس طریقے سے پروسیڈنگز اور اس طریقے سے پریکٹس چلتی ہے۔ یہ قانون ہے، لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ یا جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں، جب بھی کوئی میٹر ریٹ جورسڈکشن میں جاتا ہے، اگر سنگل بینچ کا فیصلہ ہے تو اس کو انٹرا کورٹ اپیل میں ڈویژن بینچ کے سامنے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب جو شوگر ملز ایسوسی ایشنز ہیں، انہوں نے کل ایک 9 جولائی کو ریٹ پٹیشن فائل کی ہے، انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہے، اور 20 مارچ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اور اس کیس کی سماعت کرنے والا جو بینچ ہے، 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے اس کے اوپر سماعت کی ہے۔ اور اس میں جو شوگر ملز ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے مخدوم علی خان صاحب، یہ وہ وکیل صاحب ہیں جنہوں نے پہلے پٹیشن فائل کی تھی، یہی وکیل صاحب ہیں جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی پٹیشنرز کی طرف سے، اور جو سپریم کورٹ میں میٹر چل رہا ہے اس میں بھی یہی کونسل ہیں، اور یہ جہانگیر ترین کے بھی بڑے قریبی ہیں، اور اومنی گروپ اور آصف زرداری لوگوں کے بھی بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس کی سماعت کے حوالے سے۔ اب ہوتا کیا ہے، 20 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا، جو اس کا پروسیجر تھا، وہ بالکل درست تھا، اور ساتھ ڈائریکشن دے دی تھی کہ جو نیب ہے یا باقی ادارے ہیں وہ ان شوگر مافیا کے خلاف کارروائی کریں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اب یہی معاملہ ابھی چل رہا تھا، اور اس کے بعد 23 جون کو سندھ ہائی کورٹ نے نئے سرے سے اسٹے دے دیا تھا۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 10 دنوں کے لیے اسٹے دیا تھا، 20 مارچ کو پٹیشن خارج ہو گئی، اسٹے خارج ہو گیا۔ 23 جون کو سیم اسی گراؤنڈ کے اوپر نئی شوگر ملوں نے، جو کہ 20 شوگر ملیں تھی جو سندھ کی اور اومنی گروپ کے قریبی لوگوں کی، ان کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی جاتی ہے۔ 23 جون کو اسٹے دے دیا جاتا ہے 30 جون تک۔ اس کے بعد کیا کارروائی ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے 23 جون کا فیصلہ وفاقی حکومت کی طرف سے، اور اس کے اوپر سماعت ابھی نہیں ہوئی ہوتی کہ 30 جون کا دن آ جاتا ہے۔ 30 جون کو جب سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں، جہاں پر ابھی کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوئی لیکن چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ اس اسٹے کو مینٹین رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ جب تک وہاں پر معاملات سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوتا، اس ریٹ پٹیشن کو مؤخر رکھا جائے گا، اور تب تک جو شوگر مافیا ہے، وہ جو 20 شوگر ملیں تھیں، ان کو ریلیف دیا گیا تھا اور ان کو اسٹے برقرار رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب سپریم کورٹ میں اس کے اوپر سماعت ہوتی ہے، سپریم کورٹ میں نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نئے سرے سے شوگر مافیا کے خلاف ایکشن لینے پر رضامند ہو جاتا ہے، اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو بھی ہو رہے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جسٹس گزار صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ جب تک ان شوگر مافیا کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور ان لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کا آرام اور سکھ چھینا ہے، اس لیے ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ معاملہ 14 جولائی کے لیے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ 14 جولائی کے لیے تمام جو شوگر ملز تھیں ان کو بھی نوٹسز کر دیے گئے، اٹارنی جنرل کو بھی نوٹسز کر دیے گئے، اور جو وہ شوگر انکوائری تھی یا کمیشن تھا، جو اس وقت کی شوگر انکوائری کمیشن کے جو ہیڈ تھے واجد ضیاء، ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے 14 جولائی کے لیے۔ ابھی وہاں پر یہ معاملہ پینڈنگ ہے کہ یہ چلے جاتے ہیں دوبارہ 9 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 20 جون کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے انٹرا کورٹ اپیل میں۔ اب وہ کیوں چیلنج کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 رکنی بینچ تھا جسٹس گلزار صاحب کے سربراہی میں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اس کا حصہ تھے، یہ 2 رکنی بینچ انہوں نے جو مین سوال اٹھایا تھا وہ یہ تھا
کہ جب ایک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کے اوپر کیسے بات کر سکتا ہے، جس کا میں نے آپ کو کنسیپٹ دیا تھا ریس جوڈیکاٹا کا، کہ ریس جوڈیکاٹا کے تحت یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ساتھ جو یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ جب آپ نے اس معاملے کو چیلنج ہی نہیں کیا، جب وہ معاملہ فائنلٹی اٹین کر گیا تو اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کیسے وہ سٹے دے سکتی ہے۔ اس سوال کو انہوں نے کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہے۔ اس وجہ سے یہ انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہے کہ جب 14 جولائی کو دوبارہ یہ سوال اٹھے گا تو شوگر مافیا عدالت کو یہ بتا سکے گی کہ جو 20 جون کا فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس کو چیلنج کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ جو فیصلہ ہے وہ اپنا اثر کھو بیٹھے گا جب تک کہ انٹر کورٹ کا فیصلہ، انٹر کورٹ اپیل کا فیصلہ نہیں آتا۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور ان کو وہ ریلیف نہیں ملا، وہ جو ریلیف لینے گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا جاتا، معطل کر دیا جاتا، انٹرم ریلیف دے دیا جاتا شوگر مافیا کو، تو پھر تو یہ شوگر مافیا کی کامیابی تھی۔ لیکن کیونکہ اس کو سسپینڈ نہیں کیا، اس کو معطل نہیں کیا اور سمپل نوٹسز جاری کیے ہیں وفاق کو بھی، اور جو باقی شوگر کمیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں انٹرا کورٹ اپیل میں 15 جولائی کے لیے، اور 15 جولائی کو اب اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں 14 جولائی کو سماعت ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرا کورٹ اپیل ہے اس کی سماعت 15 جولائی کے لیے پوسٹ پون کی ہے، ملتوی کی گئی ہے۔ اب جو کیس میں کل بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر جو مین کویسچن اٹھایا گیا ہے، ایک تو دوبارہ وہی کویسچن اٹھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کمیشن تھا، کمیشن 6 رکنی تھا، اور جب رپورٹ آتی ہے تو اس پر 7 لوگوں کا سگنیچرز ہوتے ہیں جس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا تو پھر یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جتنے کا جتنا معاملہ ہے، اس کے اندر جو 6 لوگ تھے ان کا نوٹیفیکیشن سامنے تھا، لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی ہے تو 7واں نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پیش کیا گیا ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے سامنے 19 جون کو یہ فیصلہ آیا تھا، 19 جون کو یہ معاملات آئے تھے، اور جو جون کو یہ معاملہ دوبارہ محمد علی خان یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ دوبارہ ہمارے سامنے آیا تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ گزارش کی تھی کہ اس کے اوپر ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیا جائے، لیکن ہمیں موقع نہ دیا گیا، ہماری بات نہ سنی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایگریوڈ ہیں اور ہمارے جو معاملات ہیں ان کو نہیں سرے سے سننا ہی نہیں گیا، ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے موقع ہی نہیں دیا گیا اور جلد بازی میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اس کے اوپر عدالت نے استفسار کیا کہ جب یہ انکوائری کمیشن بنا تھا کیا تب آپ نے چیلنج کیا تھا؟ تو جواب آیا ہم نے چیلنج نہیں کیا تھا۔ پھر یہ سوال آیا کہ جب وہ کام کر رہا تھا، جب وہ مختلف لوگوں کو بلا رہا تھا، مختلف شوگر ملوں کو بلا رہا تھا، اس کے بعد بھی کارروائی نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی آپ نے ان کو نہیں بلایا، تو کیا یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کی بدنیتی ثابت نہیں کرتا؟ تو جس کے اوپر جو وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری بدنیتی نہیں ہے، ہمارے پاس حق ہے کہ ہم نے پہلے نہیں چیلنج کیا تو ہم نے بعد میں چیلنج کر دیا ہے۔ اور ساتھ جو اس کل کی جو سماعت تھی اس کے اندر جو مین کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ جو معاملہ ہے، جو وکیل تھے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے، ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ معاملہ بجائے اس کے کہ یہ گزٹ پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا، یہ پبلک کیا جاتا، پہلے انہوں نے میڈیا کے سامنے پبلک کیا اور اس کے بعد گزٹ میں انہوں نے اس کو پبلک کیا ہے، اور انہوں نے میڈیا ٹرائل کیا ہے، اور یہ میڈیا ٹرائل ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ ہم گناہ گار نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہمیں گناہ گار ڈکلیئر کیا ہے، اور ابھی انکوائری ہوئی ہے، ابھی کام ہونا تھا، ابھی کارروائی ہونی ہے، لیکن جب وہ اپنی پہلے ہی انٹینشن شو کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ یہ سارے کے سارے سوالات ہیں جن کی بنیاد پر ہم عدالت میں آئے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ کیا اگر گزٹ کے اوپر وہ نوٹیفیکیشن یا وہ جو کارروائی ہے اس کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی تو کیا صرف میڈیا کے اوپر وہ کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ کیا صرف اس بنیاد پر وہ الیگل ہو جائے گی؟ کیا وہ غیر قانونی ہو جائے گی؟ تو جس کا جواب ان کی طرف سے نہیں آیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے نوٹیفیکیشن پہلے کیوں نہیں چیلنج کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ بتائیں کہ اگر رپورٹ پہلے میڈیا کو پبلک کر دی گئی اور بعد میں گزٹ میں آئی ہے تو کیا اس کی وجہ سے رپورٹ الیگل ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ سوالات اٹھا دیے ہیں جن کے اوپر 15 جولائی کو دوبارہ طلب کیا ہے
جو نیب ہے اس کو بھی، اور جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے، ان کو بھی بلایا گیا ہے، وفاق کو، ایف آئی اے کو، شوگر انکوائری کے جو لوگ تھے ان کو بلایا گیا ہے، شہزاد اکبر کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے۔ تو 15 جولائی کو اب پہلے دیکھیں گے کہ 14 جولائی کو سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور اصل میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اشرافیہ اور یہ جو مافیا ہے یہ ڈر چکی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے اب اس معاملے کو از خود اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے اور اس معاملے کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور جس طریقے سے چیف جسٹس گلزار نے اور جسٹس اعجاز الحسن نے سوالات اٹھا دیے تھے اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان مافیاز کے پاس، اور یہ اس کے خوف سے اور اس مین سوال سے ڈر کر اور اس سے بچنے کے لیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سہارا لے رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر ان کی کوئی پٹیشن کے اندر کوئی سکت ہوتی یا کوئی ایویڈنس ہوتی تو پھر کیا ہو سکتا تھا، پھر یہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کو انٹرم ریلیف مل جاتا اور 20 جون کا فیصلہ معطل ہو جاتا، جو کہ معطل نہیں ہوا، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ مزید اس معاملے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب جائیں گے، شہزاد اکبر کی طرف سے وکلاء جائیں گے، اور جو باقی اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے وکلاء جائیں گے، وہ جا کر بحث کریں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، اور شوگر مافیا جو انلیگل ریلیف لینا چاہتے ہیں ان کو ریلیف نہیں ملے گا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے اب جو احتساب ہے اس کے شکنجے میں آنا ہے، انہوں نے ہر حال میں جواب دینا ہے، انہوں نے جو عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا یہ جواب دیں گے، اور ان کو اب مزید معافی نہیں ملے گی۔ اب دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔